الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وضع للناس بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے للذی ببکہ یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے مبارکا وہدی للعالمین برکت دیا گیا ہے اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے فیہ آیات بینات اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے ومن دخلہ کان آمنا اور جو کوئی داخل ہو گیا اس میں وہ امن والا ہو گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ کی رضا کے لیے لازم ہے لوگوں پر حج کرنا بیت اللہ کا من استطاع الیہ سبیلا جو استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی ومن کفر اور جس نے انکار کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بس بے شک اللہ تعالی غنی ہے جہان والوں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ آل عمران کا 10واں رکوع آیت نمبر 96 اور 97 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اہل کتاب کا ایک اعتراض یہ تھا جو رسالت سے متعلق تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول بھی بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کی مخالفت بھی کرتے ہیں، چونکہ اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اسی طرح تورات میں ممنوع قرار دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرماتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب دیا اونٹ کا گوشت ان پر حرام نہیں تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ آپ تورات لے آئیں، اس کو پڑھیں اگر سچے ہیں، ایویں جھوٹ اللہ پر مت کڑیں۔ آج کے سبق میں دوسرا اعتراض ہے رسالت سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور عملی طور پر آپ کا
یہ عمل ہے کہ بیت المقدس جو تمام انبیاء کا قبلہ تھا اس کو آپ نے چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے۔ یہ کیسے نبی ہیں اور کیسے انبیاء کو مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہوتے تو قبلہ بیت المقدس چھوڑ کر بیت اللہ نہ بناتے۔ اس کا جواب دیا چونکہ بیت اللہ اس دھرتی پر عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا اور مرکزی قبلہ ہے، اور چونکہ یہ نبی سب نبیوں سے افضل اور شان والا تھا اس لیے افضل نبی کو افضل قبلہ عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، یہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس دھرتی پر پہلا گھر عبادت کے لیے کون سا بنایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی مسجد حرام بیت اللہ شریف بنایا گیا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان میں کتنا عرصہ گزر گیا؟ ارشاد فرمایا 40 سال گزر گئے۔ 40 سال پہلے یعنی سب سے پہلے مسجد حرام بیت اللہ شریف بنائی گئی اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ یہ دوسری مسجد تھی اس کائنات کے اندر، مسجد اقصیٰ۔ تو وہ مسجد اقصیٰ جو دوسرے نمبر پر تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بطور قبلہ کے دیگر انبیاء کو حکم ارشاد فرمایا، اور مسجد حرام بیت اللہ جو پہلے نمبر پہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے شان کے اعتبار سے جو پہلے نمبر پر نبی تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بیت اللہ کے قبلہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور جیسا کہ سورۃ البقرہ میں گزر گیا کہ اگر تم مشرق کی طرف منہ کرو یا تم مغرب کی طرف منہ کرو، جدھر بھی رخ کرو گے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر جگہ جدھر مرضی رخ کرو، اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ کسی سمت اور کسی مکان کے اندر بند نہیں ہے۔ یہ تو اللہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے کبھی اس طرف حکم دیتے ہیں کبھی اس طرف حکم دیتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف حکم دیا تو کبھی بیت اللہ کی طرف حکم دے دیا۔ بندے کا کام ہے اللہ کے حکم کو ماننا اور سمت کا تعین کرنا، یہ بندے کی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات آپ غور کریں تو لکھا ہوا ہے ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو بنایا گیا للناس، ساری انسانیت کے لیے، للقوم نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ للناس، ساری انسانیت کی ہے۔ قرآن مقدس میں للناس 4 دفعہ آیا ہے۔ نمبر 1 وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کسی ایک قوم کا رسول نہیں بنایا بلکہ کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے کافی ہونے والا رسول آپ کو بنایا ہے۔ تو رسول ہے للناس، رسول ہے للناس۔ نمبر 2 قرآن مقدس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا قرآن مقدس بھی کسی ایک قوم اور قبیلے کی کتاب نہیں ہے بلکہ ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ نے ہدایت بنایا ہے قرآن مقدس کو۔ اور نمبر 3 کعبہ، ان اول بیت وضع للناس، کعبہ بھی کسی ایک قوم اور قبیلے کا قبلہ نہیں ہے بلکہ وضع للناس، ساری انسانیت کے لیے یہ قبلہ کے طور پر بنایا گیا ہے۔ اور نمبر 4 کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم امت بھی بہترین ہو، تمہیں بھی ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ نبی بھی للناس، قرآن بھی للناس،
کعبہ بھی للناس اور یہ امت بھی للناس۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نبی بھی للناس تھا، یہ امت بھی للناس تھی، ان کی کتاب بھی للناس تھی، تو میں اللہ نے کرم کرتے ہوئے یہ قبلہ بھی وہ عطا فرمایا جو للناس ہے، جو ساری انسانیت کا قبلہ ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں جی؟ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی بمکہ، یہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، یہ برکت دیا ہوا گھر ہے۔ جو اللہ کے گھر کعبے کے پاس جائے گا وہ برکت والی جگہ میں جائے گا، وہدی للعالمین، اور یہ سارے جہانوں کی ہدایت کا مرکز بنایا ہے اللہ نے کعبہ۔ سبحان اللہ۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں، مکفل حیدر لٹ رہے ہیں خزانے عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں۔ یہ اللہ کے گھر کے آپ حضرات سن رہے ہیں کہ سارے ساتھیوں نے سر جھکائے ہوئے ہیں؟ جی میں ایم ہی لگا ہوں میرے خیال، جس ساتھی کی طرف دیکھو ایسے، اور میری طرف دیکھو کسی اللہ کے بندے، توجہ کس بڑھتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ساتھی سن رہے ہیں۔ اللہ، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں، اور ہم پنکھے کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں، مکفل حیدر لٹ رہے ہیں خزانے۔ بظاہر تو بیت اللہ کا دروازہ بند نظر آتا ہے، لیکن پوری کائنات والے جھولیاں بھر بھر کے لے جا رہے ہیں۔ مکفل حیدر لٹ رہے ہیں خزانے عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں، یہ زمزم کے چشمے، یہ پیاسوں کے جمگھٹ، زمین سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں، جو اس آستاں کے لگاتے ہیں پھیرے، میں ان درد دل کی دعاؤں میں گم ہوں، جو میرے گناہوں کو بھی دھو رہی ہیں، میں رحمت کی اس انتہاؤں میں گم ہوں، یہ میزاب رحمت، یہ پر درد نالے، یہ میزاب رحمت، یہ پر درد نالے، فلک سے برستی عطاؤں میں گم ہوں۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ کبھی سنگ اسود کی کرنوں سے حیران، سنگ اسود کالا پتھر ہے لیکن اس میں سے کرنیں پھوٹ رہی ہیں روشنی کی، رحمت کی۔ کبھی سنگ اسود کی کرنوں سے حیران، کبھی ملتزم کی دعاؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مبارکن، یہ وہ گھر ہے جو برکت دیا ہوا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہان کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے اللہ نے بیت اللہ کو۔ کہو سبحان اللہ۔ فی آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ اس میں کیا ہے جی؟ واضح نشانیاں ہیں۔ کبھی آپ زمزم کا پانی پئیں گے، اللہ کی قدرت کی واضح نشانی ہے، آپ کو منظر یاد آئے گا کہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے، پیارے بندے اسماعیل کی ایڑیوں کو رگڑتے ہوئے یہاں سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ یہ کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ فی آیات بینات، کبھی زمزم کا پانی پیو گے تو وہ اللہ کی قدرت کی نشانی تمہیں نظر آئے گی، اس کی طرف دھیان جائے گا۔ فرمایا زمزم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی، جبرائیل علیہ السلام کا پر، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا جھوٹا پانی، اللہ کریم نے کیسی برکتیں اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ کیا ہے؟ آیات بینات۔ اور کبھی مقام ابراہیم پر جاؤ گے تو فرمایا مقام ابراہیم، وہ پتھر تمہیں دکھائی دے گا جہاں صدیوں پہلے رب کا خلیل کھڑا ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کیا کرتا تھا۔
وفاؤں کی یاد تمہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا نے مل کر جو رب کا گھر بنایا تھا وہ تمہیں یادیں آئیں گی۔ کیا فرمایا سورۃ البقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ باپ بنا ہوا ہے مستری، بیٹا بنا ہوا ہے مزدور، مستری بھی عالی شان تھا، مزدور بھی بے مثال تھا۔ مزدور دیکھو تو اسماعیل ذبیح اللہ، اور جناب پتھر لگانے والا دیکھو تو ابراہیم خلیل اللہ۔ فرمایا بڑی یادیں تمہیں دکھائی دیں گی، بڑی روشن نشانیاں تمہیں دکھائیں گے۔ کبھی تم دوڑ دوڑ کر صفا سے مروہ کی طرف جاؤ گے، کبھی مروہ سے صفا کی طرف آؤ گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ رب کی قدرت کی نشانیاں تمہیں یاد دلائیں گی۔ ایک بی بی دوڑ رہی تھی کبھی صفا کی جانب کبھی مروہ کی جانب، وہ نقشے تمہیں یاد آئیں گے۔ کبھی خلیل اللہ کی وفائیں تمہیں یاد آئیں گی، کبھی کعبے کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے تم زور زور سے دوڑنے کی صورت بنا لو گے تو صحابہ اکرام کی وہ یاد طواف کے وقت تمہیں آئے گی جب نبی پاک کے صحابہ مدینہ سے طواف کرنے کے لیے مکہ آئے تھے۔ مشرکین نے کہا تھا بھوکے رہ رہ کر، بیمار رہ رہ کر یثرب کی ہواؤں نے ان کو کمزور کر دیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تیز تیز دوڑنے کے انداز میں چلو میرے صحابہ، تاکہ مشرکوں کو پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہوئے، تمہارے مقابلے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ صحابہ نے وہاں دوڑ دوڑ کر چکر لگائے۔ آج بوڑھا سا حاجی بھی دوڑنے کا نقشہ بنا کر نبی کے وفاداروں کی یاد تازہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، بڑی روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم کا پتھر بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو وہاں داخل ہو گیا اس کو گویا کہ امن مل گیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اچھا، جب طواف کر چکو گے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جی، وہاں تمہیں عمر بن خطاب کا وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی، خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل تو یہ چاہتا ہے جب طواف سے فارغ ہو جائیں حکم دے مقام ابراہیم پر نماز پڑھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو بعد والے اس پتھر کی پوجا نہ شروع کر دیں، تاکہ رب کا سجدہ کیا جائے اور معلوم ہو جائے دنیا کو کہ ہم پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم سجدے اللہ کے کیا کرتے ہیں۔ عمر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مشورہ تو تیرا ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، عرش برین سے نازل ہوتے ہیں۔ اب عمر کی رائے سامنے آئی، جبرائیل قرآن لے کر آئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب کہہ دیجیے امت کے لوگوں کو جب میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں، طواف سے فارغ ہو جائیں، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، یہاں پہ سجدہ کر لیا کریں تاکہ پتہ چلے یہ پتھروں کی پوجا نہیں ہوتی، یہ کس کی پوجا ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ عمر کے تو کیا ہی کہنے، طواف کرتے کرتے آئے، حجر اسود کے پاس آئے، چومنے لگے تو رک گئے، اور کیا زبان مقدس سے ارشاد فرمایا، مزہ ہی آ گیا، واللہ عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر۔ عمر حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، پھر چوم کیوں رہا ہوں؟ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ نہ دیتے تو عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، اپنے نبی کی سنت سمجھ کر بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ نفع نقصان کا مالک تو نہیں، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا
اسے امن مل گیا. اسے کیا مل گیا جی؟ امن مل گیا. اللہ کرے اللہ کے گھر میں داخل ہونے والوں کو امن تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کی رونقیں پھر بحال ہو جائے. یہ جو ڈر اور خوف ہے نا اللہ کے گھر میں بھی، اللہ اس کو نکالے. یہ تو امن کی جگہ تھی، یہ تو کیا ہے؟ امن کی جگہ. من دخلہ کان آمنا، یہ تو امن والی جگہ ہے. یہاں تو لوگ اپنے غم لے کر آتے تھے، اپنے دکھ لے کر آتے تھے، او شفا یاب ہو کر جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، زمزم کے اندر اللہ نے یہ شفا والا پانی ہے. تو من دخلہ کان آمنا. اچھا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی تھی، اگر مکہ فتح ہو گیا نا تو میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں گی. اب جب منت پوری ہو جائے تو عمل کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نفل پڑھوں، کیونکہ میں نے منت مانی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حتیم ہے نا یہیں پر پڑھ لو، یہ حتیم بھی بیت اللہ کے اندر ہی کا حصہ ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمتیں ہیں. یہ بیت اللہ کے دروازے تو کھلتے ہیں بادشاہوں کے لیے، ظاہر ہر بندے کے لیے کھولا جا بھی نہیں سکتا کیونکہ لاکھوں لوگ جائیں تو کیسے اندر جائیں. تو اللہ رب العزت نے حتیم کھلا رکھا ہوا ہے ہر خاص و عام کے لیے، ہر غریب امیر کے لیے. جو وہاں جائے حتیم کے اندر گیا تو سمجھو کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا. من دخلہ کان آمنا، جو وہاں پہ داخل ہو گیا امن والا ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا، اب اتنا مقدس گھر تو اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ لوگ جو وسعت رکھتے ہیں وہ حج کریں اور اللہ کے گھر کا طواف کریں. کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم کیا گیا حج بیت اللہ کا. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. للہ، اللہ کی رضا کے لیے. اس میں اور کوئی مقصد نہ ہو، نمود و نمائش مقصد نہ ہو. نمود و نمائش آئی تو عمل ضائع، ریاکاری کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتا ہے. کلید در دوزخ است نماز کہ در نظر مردم گزاری دراز. شیخ سعدی نے کہا وہ نماز جنت میں نہیں جہنم میں لے کر جائے گی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑے گی. اور حج کے اندر عموماً ریا کے موقع زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ زندگی میں ایک بار فرض ہے. ایک بار بندہ گیا بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گیا، ہلا گلا کے ساتھ گیا، واپس آیا تو بھی بڑی ہلا گلا کے ساتھ آیا، تو کہیں دل میں خیال نہ پیدا ہو جائے. اس لیے فرمایا وللہ، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور کوئی دل میں خیال نہیں لانا، کوئی نمود و نمائش ہے. کہتے ہیں حاجی صاحب حج کر کے آئے تو دکاندار جس سے سودا ادھارا لیتے تھے اس کی دکان پر گئے، کہا کھاتے والی کاپی کاٹ، میرے کھاتے والی کاپی کٹ. وہ بڑا خوش ہوا بھائی حاجی صاحب حج کر کے ہیں تو شاید سارا ہی کھاتا چکانے والے ہیں. اس نے کاپی نکالی، کہا یہ جی. اور اس نے کہا کتنے نام لکھے میرا؟ یہ نام ہے جی. وہ اس کا جنال حاجی بھی لکھ، کے لکھ حاجی بھی لکھ، تاکہ جناب پتہ چلے کہ ہوں وہ عام بندے کا ادھار نہیں، ہوں حاجی صاحب کا ادھار ہے. فرمایا حاجی لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو بندہ نماز پڑھ کے جاوے تو کٹ پہ کاپی نمازی لکھنا سمجھے. زکوٰۃ ہے تو نال زکاتی بھی لکھ. ظاہر جیسے حج فرض ہے ایسے نماز بھی فرض ہے، ایسے زکوٰۃ بھی فرض ہے، پھر تو ہر کام کے ساتھ وہ بھی لکھنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ میں اخلاص نصیب فرمائے. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی رضا کے لیے لازم ہے لوگوں پر حج کرنا بیت اللہ کا. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. لیکن اللہ کا کرم دیکھو، من استطاع الیہ سبیلا، اس کے لیے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، وسعت رکھتا ہو، جس کے اوپر وسعت نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، جانے آنے کا خرچہ نہیں ہے، اس پر اللہ نے لازم بھی کوئی نہیں قرار کیا. یہ اللہ کا کرم ہے. وہ غریبوں کو بھی لے جاتا ہے، وہ غریبوں کو بھی لے جاتا ہے. گڑ والے کا قصہ آپ کو کئی بار سنایا نا. غریب آدمی تھا کہ کلو گڑ خریدتا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی پڑیاں اور پیکٹ بنا کر اڈے کے اوپر بیچتا تھا مسافروں کو.
5-5 10-10 روپے کا، تو اپنا گزارا کر لیتا تھا، لیکن دل میں تمنا بڑی تھی کاش میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرتا، تو دعائیں رب سے کرتا رہتا، ربا پیسوں والے تو جاتے ہیں تیرے گھر کی زیارت کے لیے، مجھ غریب کو بھی لے جا، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، دعائیں کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا کوئی وقت ہوتا ہے، اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے اس کا بھی ذریعہ بنا دیا۔ وہ گڑ بیچنے والا جو مشکل سے گھر کی روٹی پوری کر سکتا تھا، اللہ نے ذریعہ بنایا، وہ بھی حرم کے سفر پر روانہ ہو گیا، بیت اللہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد جب جا رہا تھا، وہاں اس علاقے کا کوئی بڑا رئیس اور امیر آدمی وہ بھی اس سال گیا ہوا تھا۔ اچانک اس رئیس اور امیر نے اس غریب گڑ والے کو دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ظاہر بات ہے وہ جانتا تھا، گاؤں کا تھا، کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، اس کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی، روٹی کے پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس امیر رئیس آدمی نے اس غریب گڑ والے کو دیکھا اور کہنے لگا تو کس طرح آ گیا، تو وہی نہیں ہے جو گڑ بیچتا تھا۔ اس نے کہا ملک صاحب، چودھری صاحب، میں گڑ بیچتا ہوں نا، جو لے کر آیا ہے وہ تو گڑ نہیں بیچتا نا، مجھے وہ لے کر آیا ہے جو میری طرح کمزور نہیں ہے، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم کمزور ہیں نا، جو لے کر آیا ہے بلانے والا وہ تو کوئی کمزور نہیں ہے نا۔ میں نے اس کے سامنے فریاد کی ہے، اس نے اٹھایا اور اپنے گھر کے چکر لگوا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج بیت اللہ کا، سبحان اللہ، طواف رب کے گھر کا ہے، یہ عجیب عبادت ہے، عشق و مستی کا ایک سفر ہے۔ آپ دیکھیے مسجد میں اگر کوئی بندہ آئے نا، دوڑتا ہوا آئے، تو مولوی صاحب اسے مسئلہ سمجھائیں گے، بھائی مسجد میں دوڑ کر نہیں آتے، رکعت چلی جائے خیر بعد میں پوری کر لیتے ہیں، آرام سے آؤ، چکر نہیں لگانے، بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے، سکون کے ساتھ آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جو نماز مل جائے اسے پڑھ لو، جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ مسجد میں آؤ، چکر نہیں لگانے، دوڑنا نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جانا ہے، اور اگر آؤ تو وقت ہو تو نفل نماز پہلے ادا کرو، اور خاموشی کے ساتھ بیٹھو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ذکر کرو لیکن دل میں کرو، شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جب جاؤ تو جاتے ہوئے کیا کرنا ہے، چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، نماز شروع کر دینی نہیں، وہاں زبان پہ ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، چپ نہیں کرنا، بولتے ہوئے جانا ہے، اور جا کر نماز نہیں شروع کر دینی، قرآن پاک اٹھا کے تلاوت نہیں شروع کر دینی، بس رب کے گھر کے چکر لگانے شروع کر دینے ہیں۔ ایک بالہانہ اور ایک جناب عشق و مستی کا سفر شروع ہو گیا ہے، اور زبان سے لبیک کے ترانے ہیں، اور رب کے کعبے کے گرد چکر لگائے جا رہے ہیں، فرمایا یہ تو سفر عشق و مستی کا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگلے جملے پہ غور کرنا، وَمَنْ كَفَرَ، جس نے انکار کیا، اللہ نے پیسہ دیا، وَمَنْ كَفَرَ، انکار کرتا ہے، نہیں جاتا رب کے گھر کی زیارت کے لیے، اور نہیں جاتا اللہ کے گھر کے طواف کے لیے، تو فرمایا پھر رب کو بھی کوئی پرواہ نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پھر اللہ بھی غنی ہے جہان والوں سے، رب کو کیا ضرورت ہے، تمہیں اللہ نے مال دیا، تم نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے مال دیا تو جاؤ، اللہ کے گھر کا طواف کرو، رب کے گھر کے چکر لگاؤ، کعبے کے پھیرے لگاؤ۔ بعض چیزیں ایسے ہیں نا، انسان فوراً سمجھ جاتا ہے بھئی زکوٰۃ امیر آدمی دیں گے، غریب آدمیوں کو فائدہ ہو جائے گا، اور بعض ایسے ہیں کہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، جیسے بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ جی لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، کیوں جاتے ہیں حج کے لیے؟ بھائی ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اسی چیز کا نام تو محبت ہے نا، ہمیں اس کا فلسفہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہی تو فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دینا ہے، اور رب کی رضا کی خاطر ہم پہلے ہر مسئلے کی علت اور حکمت نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ ہم اللہ کا حکم دیکھیں گے، رب کا حکم ہے تو بس ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور یہی اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہاں پہ ایک مسئلہ عرض کر دوں، شاید کوئی سنے اور عمل کر لے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی حج کے اندر مثلاً پیسے لگتے ہیں 6 لاکھ روپے، مثال کے طور پہ،
اور عمرہ ہو جاتا ہے 1.5 لاکھ سے، تو عمرے میں کیا ہے پیسے تھوڑے ہیں، تو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب 6 لاکھ لگائیں گے تو ایک بندہ کرے گا، اور 6 لاکھ کے اگر عمرے کے لیے جائیں گے تو 4 بندے چلے جائیں گے، تو اس لیے کہتے ہیں چلو حج رہنے دو، عمرہ کرو۔ بھائی جس پر حج فرض ہے نا وہ عمرے سے فرض ادا نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رہے، وہ عمرے سے فرض ادا نہیں، وہ عمرے 6 نہیں 600 جا کے کر لے، جب تک فرض حج نہیں کرے گا فرض اس کا ادا نہیں ہوگا۔ عمرہ فرض نہیں ہے، حج فرض ہے۔ اگر بندے کے پاس وسعت ہے، مال ہے، تو وہ پہلے حج کرے، پھر اللہ عمرے کی بھی انشاءاللہ توفیق دے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، جب آپ وہاں جائیں گے اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پھر لے جائے گا، اللہ پھر لے جائے گا۔ تو فرض جو ہے نا آج یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ تھا، وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، جو برکت دیا گیا ہے اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی داخل ہو گیا اس میں وہ امن والا ہو گیا، وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو اس کی جانب راستے کی، ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے جہان والوں سے۔